کچھ دیر بعد فارس زمل کے پاس آیا۔ چلے، زمل نے مختصر سا جواب دیا، جی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ آج زمل غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا بات کیا ہے۔ زمل، کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا؟ ہاں۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا، لگتا تو نہیں۔ زمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ کی دوست بہت اچھی ہیں۔ فارس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی، عائشہ؟ ہاں واقعی بہت اچھی ہے، کالج میں پورا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ زمل نے خاموشی سے ہوں کہا۔ فارس نے چوری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ واضح طور پر ناراض تھی۔ اس نے پھر شرارت کی، آج بھی ویسی ہی ہے، بہت بے تکلف۔ زمل اب خود کو روک نہ سکی۔ ہاں دیکھا میں نے، بہت ہی بے تکلف تھیں۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا، تو آپ نے اتنی غور سے دیکھا تھا؟ زمل کو فوراً احساس ہوا کہ وہ خود ہی اپنی بات ظاہر کر بیٹھی ہے۔ میں نے بس ویسے ہی دیکھ لیا تھا۔ فارس ہنس پڑا، زمل، آپ مجھ سے جل رہی ہیں۔ زمل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، بالکل نہیں، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ فارس نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ پورا ماحول خاموش تھا۔ وہ اس کی طرف مڑا، میری طرف دیکھ کر کہیے۔ زمل نے نظریں اٹھائیں مگر اگلے ہی لمحے جھکا لیں۔ فارس آہستہ سے مسکرایا، تو واقعی جلن ہو رہی تھی۔ زمل نے ہار مانتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہاں۔ اچھی نہیں لگی وہ، جب وہ بار بار آپ کو چھو رہی تھی اور آپ ہنس رہے تھے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب زمل نے اپنے دل کی بات اتنی صاف لفظوں میں کہی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بہت نرمی سے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سنو، عائشہ میری ماضی کی ایک دوست تھی اور رہے گی، لیکن وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ جس عورت کے ساتھ میں آج اسی گاڑی میں بیٹھا ہوں، جس کے ساتھ ہر صبح اٹھتا ہوں، جس کے ساتھ ہر شام گھر واپس آتا ہوں، میرے لیے اہم صرف وہ ہے۔ زمل نے دھیرے سے پوچھا، سچ؟ فارس مسکرا دیا، اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ ہیرا گھر لے آؤں اور دوسروں کے پتھر دیکھتا پھروں۔ زمل کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ واپسی کے پورے راستے اس نے پہلی بار خود اپنی مرضی سے فارس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس بار فارس نے بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ زمل آج معمول سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی۔ فارس نے بتایا تھا کہ اسے ہوٹل میں ایک ضروری میٹنگ ہے، اس لیے وہ کچھ دیر سے آئے گا۔ زمل نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ زمل نے چند لمحے سوچا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، زمل، میں حارث بول رہا ہوں۔ زمل کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کہو۔ حارث کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں غرور نہیں، صرف پچھتاوا تھا۔ زمل، پلیز، میری بات ایک بار سن لو۔ زمل خاموش رہی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میری بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ زمل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تو؟ مجھے پتا ہے، تمہاری اور فارس کی شادی صرف 6 مہینے کے معاہدے پر ہوئی تھی۔ اب بھی وقت ہے، مجھ سے شادی کر لو زمل، اس بار کبھی تمہیں رلاؤں گا نہیں۔ زمل کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی؟ اسی لمحے گھر کا دروازہ خاموشی سے کھلا۔ فارس واپس آ چکا تھا۔ اس نے زمل کی آواز سنی تو قدم وہیں روک لیے۔ وہ زمل کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ادھر زمل کی آواز مزید مضبوط ہو گئی۔ جس دن تم نے سب کے سامنے میری توہین کی تھی،
اسی دن تم میرے دل سے ختم ہو گئے تھے۔ حارث کی آواز بھر آئی، زمل ایک موقع دے دو۔ زمل ہلکا سا مسکرائی، آج میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ حارث حیران رہ گیا، شکریہ؟ ہاں، اگر تم مجھے نہ ٹھکراتے تو شاید مجھے کبھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مجھ سے دور کیا تاکہ مجھے فارس جیسا انسان مل سکے۔ زمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ میری عزت کرتا ہے، میری خاموشی سمجھتا ہے، میرے آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے دل سے چاہتا ہے، چاہے آج تک اس نے یہ بات زبان سے نہ کہی ہو۔ حارث خاموش تھا۔ زمل نے آخری بار کہا، اگر مجھے دوبارہ زندگی بھی ملے تب بھی میں ہر بار فارس کو ہی اپنا شوہر چنوں گی۔ اور سنو، آج تم نے مجھے نہیں کھویا، اپنی قسمت کھو دی ہے۔ اللہ حافظ۔ زمل نے کال کاٹ دی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور جیسے ہی مڑی، دروازے کے پاس فارس کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ فارس؟ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ آ گئی۔ تم کب آئے؟ فارس آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی دیر کہ تمہارے دل کی ہر بات سن سکوں۔ زمل شرمندگی سے نظریں جھکا گئیں۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ زیادہ کہہ دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے فارس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بہت آہستہ سے بولا، شکریہ۔ زمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کا؟ فارس مسکرایا، مجھے چننے کے لیے۔ زمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ فارس، میں نے دل کی بات کہہ دی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سن رہے ہو۔ فارس ہلکا سا ہنسا، اچھا ہی ہوا، ورنہ شاید میں کبھی ہمت نہ کر پاتا۔ اگلے دن اتوار کی صبح زمل کی آنکھ کھلی تو دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ آج پورے 6 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ فارس ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ صبح بخیر، زمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ صبح بخیر۔ فارس نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ناشتہ کر لو، آج ہمیں کچھ ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ زمل کا دل ڈوب گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ پورا وقت خاموشی میں گزرا۔ نہ فارس نے کوئی مذاق کیا، نہ مسکرایا۔ زمل کئی بار اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ جیسے جان بوجھ کر اسے نظریں چرا رہا تھا۔ دوپہر تک دونوں گھر ہی میں رہے۔ زمل کبھی کچن میں جاتی، کبھی صحن میں پودوں کو پانی دیتی، مگر اس کا دھیان بار بار فارس پر جا رہا تھا۔ آخر وہ ہمت کر کے اس کے پاس آئی۔ فارس، ہمیں بات کرنی ہے۔ فارس نے فائل بند کی۔ مجھے بھی۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن شام کو، ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ زمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے یقین ہو گیا، آج سب ختم ہونے والا ہے۔ شام کے قریب فارس اپنے کمرے سے نکلا، کالے رنگ کا سوٹ پہنے، بالکل تیار۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، کہاں جانا ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ فارس پلیز، کیا آج؟ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا، ہر سوال کا جواب آج مل جائے گا۔ زمل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہی سرخ ساڑی پہن لی جو فارس کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی اگر آج واقعی جدائی کا دن ہے تو فارس اسے آخری بار اسی روپ میں دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ جب وہ باہر آئی، فارس چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ صرف اتنا بولا، چلیں۔ زمل کو اس کی یہی خاموشی سب سے زیادہ رلا رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر نہ زمل نے کچھ کہا، نہ فارس نے۔ چند منٹ بعد گاڑی کنگ ہوٹل کے سامنے آ کر رک گئی۔ زمل نے حیرانی سے فارس کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ فارس گاڑی سے اترا۔ اس نے آ کر زمل کے لیے دروازہ کھولا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے آہستہ سے بولا، آؤ، آج تمہیں ایک آخری فیصلہ سنانا ہے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے فارس کا ہاتھ تھاما اور دونوں آہستہ آہستہ کنگ ہوٹل کے اندر داخل ہونے لگے۔
ہال کے باہر مکمل خاموشی تھی۔ زمل نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ فارس نے صرف اتنا کہا، چلتے رہو۔ جیسے ہی دونوں ہال کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچے، فارس رک گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ زمل گھبرا کر فارس کے اور قریب آ گئی۔ فارس، یہاں کوئی نہیں ہے، فارس نے نرمی سے کہا، بس 2 قدم اور۔ زمل نے اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں جیسے ہی ہال کے درمیان پہنچے، اچانک پورا ہال روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سرپرائز! تالیوں کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ زمل نے چونک کر سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نواب سکندر خان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ نواب شاہد خان، پورا خاندان اور کنگ ہوٹل کا تمام سٹاف موجود تھا۔ زمل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دادا جان! وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ نواب سکندر خان نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روتی کیوں ہو میری شہزادی؟ آج تو خوش ہونے کا دن ہے۔ زمل روتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک ہیں؟ نواب سکندر خان مسکرا دیے، ہاں بیٹا، اور آج میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت دن دیکھ رہا ہوں۔ زمل ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر فارس کی طرف دیکھا۔ فارس خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ نواب سکندر خان نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف لے گئے۔ پھر انہوں نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ آج میں آپ سب کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے میری پوتی نے میری جان بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا بوجھ شاید وہ ساری زندگی اٹھاتی، لیکن اللہ نے اسے فارس جیسا انسان دیا جس نے کبھی اس کی دولت نہیں دیکھی، صرف اس کی عزت کی۔ نواب سکندر خان نے محبت سے فارس کی طرف دیکھا، اور ایک بات، میں 5ویں مہینے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ زمل حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دادا جان، آپ کو؟ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، فارس نے پہلے ہی دن آ کر مجھے سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، دادا جان، میں وعدہ تو نبھاؤں گا، لیکن اگر قسمت نے ساتھ دیا تو معاہدے کو محبت میں بدل دوں گا۔ زمل نے حیرانی سے فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ فارس آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا۔ کھولا تو وہ 6 ماہ والا معاہدہ تھا۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے، آج یہی معاہدہ ختم ہونا تھا۔ زمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے فارس نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور سب کے سامنے آہستہ آہستہ پھاڑ دیا۔ آج سے ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، صرف محبت ہے، اور پوری زندگی کا ساتھ۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے ہال کے دروازے پر کھڑا حارث یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زمل کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی جو وہ کبھی اسے نہ دے سکا۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مڑا اور بغیر کسی سے کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زمل کی نظریں صرف فارس پر تھیں، اور فارس کی نظریں صرف زمل پر۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی شرط، نہ 6 ماہ کا معاہدہ، صرف 2 دل اور ایک زندگی۔ فارس نے بے اختیار جھک کر زمل کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ زمل شرم سے مسکرا دی اور نظریں جھکا لیں۔ فارس نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اختتام۔